ان تمام فصول میں صوفیوں کے عقیدے پر بحث کی گئی ہے کہ کیسے یہ عقیدے شروع ہوئے اور کس طرح انہوں نے ترقی کی۔ میں یہ بھی تذکرہ کر دوں یہاں مقدمہ میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ صوفیت کی فکر جو ہے دوسری صدی ہجری کے نصف میں آغاز پائی اور تیسری صدی کے اخیر تک اس میں گویا یہ اپنی چوٹی کو اور انتہا کو پہنچی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ تو یہاں انہوں نے اس فصل میں اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ اپنی انتہا اور اعلیٰ غایت کو پہنچی، جیسے وحدت الوجود کا قول کہ کائنات میں سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، اسی طرح تمام عقائد کا ایک ہونا، تمام ادیان کا ایک ہونا، اور ہر متناقض کو دو متناقض اور ازداد کو انہوں نے ایک ہی حقیقت بنا دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے علاوہ جو ہے سب ایک ہی ہیں، جنت اور جہنم ایک ہی ہے، متناقض چیزوں کے ایک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے صوفیوں کے نہائی عقیدے کا تذکرہ کیا اور اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا، جس کو وہ حقیقت محمدیہ کے نام سے بیان کرتے ہیں، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کائنات کی سب سے پہلی موجود ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں بنا کر صوفیوں نے لوگوں میں مشہور کی۔ آج ہمارے یہاں قبر پرست سنی کہلانے والے لوگ، بہت سارے دیوبندی حضرات، اور جو بھی تصوف سے وابستہ لوگ ہیں، وہ عمومی طور سے اس کو بیان کرتے ہیں اور جھوٹی روایتوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اگر افلاک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ صوفیوں کی گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں اور اس کا وہ عقیدے ہیں۔ تو کہا اس حقیقت محمدیہ کے تحت وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا، اور وہی عرش پر مستوی ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور وہی ہے جنہوں نے اس عالم کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور اللہ کے رسول ہی ہیں جنہوں نے رسولوں کو بھیجا، شریعتوں کو نازل کیا، اور ساری کائنات سارے عالم، وہ عالم علوی ہوں یا سفلی ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کی صنعت و تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کے حصی مظہر ہیں ان کے عقیدے اور ظام کے مطابق، کہ پوری کائنات دراصل اپنے موجودات میں تو مختلف ہے، لیکن اللہ سب سارا کا سارا مجموعہ اللہ کی ذات سے ہی عبارت ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے اس عقیدے کو خود ان کی کتاب کے نصوص سے ذکر کیا، بیان کیا ہے، اس پر رد کیا ہے، پھر ان کے اس عقیدے کا بھی تذکرہ کیا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، جنہوں نے ان کو ایسی شکل صورت اور ایسی حقیقت پر مشتمل کیا ہے جو قرآن حدیث کے بتائے ہوئے بیانات اور عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ پھر ہم نے